محترم حاضرین، آج کے درس کا آغاز کروں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آج کے زمانے کے ایک بڑے عالم دین سعودی عرب کے جو موجودہ دور میں سلفیت اور منہج سلف کے ایک ستون کہلائے جانے کے لائق تھے اور موجودہ دور کے عصر حاضر کے فتنوں کے رد میں صف اول میں نظر آنے والی شخصیت تھی۔ امام بارز کہا جا سکتا ہے ان امور میں ان کو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی۔ کل سعودی عرب میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ کے جوار رحمت میں جا پہنچے۔ اللہ رب العالمین ان کی مساعی جمیلہ کو دعوتی، تعلیمی، تربیتی سارے کاموں کو شرف قبولیت بخشے، اور یقیناً ان کے افادات جو ان کے طلباء کی شکل میں ہیں، ان کی کتابوں اور مؤلفات کی شکل میں ہیں، وہ آج پوری دنیا میں نہ صرف پھیلے ہوئے ہیں بلکہ بھرپور انداز میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ لوگ ہمارے یہاں بہت سارے علاقے میں سلفیوں کو جو مختلف لقب دیتے ہیں اور ان کو متہم کرتے ہیں، یعنی حزبیت سے غلط الزام کے طور پر متصف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض لوگ ان کی طرف بھی نسبت کر کے مدخلی کہتے ہیں۔ جامی اور مدخلی جو کہا جاتا ہے وہ انہی شخصیت کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے نام میں نسبت یہی ہے، ربیع بن ہادی بن محمد عمیر المدخلی۔ یہ ویکیپیڈیا میں جو دیا ہوا ہے، میں اس کی روشنی میں تھوڑا سا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہمارے اپنے علماء کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور ان کی خدمات اور مساعی کو جاننا چاہیے، اس سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ کل 9 تاریخ کو وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے اور ان کی عمر 92 سال تھی۔ سعودی کے شہری تھے، اہل سنت والجماعت اور اثری عقیدے کے حامل، یعنی اہل الحدیث تھے۔ ان کی اولاد میں ایک معروف عالم دین محمد بن ربیع بن ہادی، یہ بھی عالم دین ہے۔ انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ابتدائی تعلیم بکالوروس تک، گریجویشن کہیے تک حاصل کی، پھر ماجسٹر اور دکتورا جامعۃ الملک عبدالعزیز میں کیا، ملک عبدالعزیز، جامعۃ الملک عبدالعزیز میں۔ یہ بجا طور پر محدث تھے آج کے دور کے، اور اپنے جامعہ میں استاذ تھے، اور ان کی بڑی علمی مجالس تقاریر ہوتی تھیں طلباء سے، اور مخصوص قسم کی مجلسوں میں ان کی بات چیت اور نقاش کی بہت سی چیزیں ان کے شاگردوں نے کتابی شکل میں چھاپ دی، سوال و جواب کی شکل میں۔ ان کے دروس کو بھی لوگوں نے افادہ عام کے لیے کافی کچھ شائع کیا ہے۔ یہ حقیقت ان کا میدان علم حدیث تھا، اور ردود اور عقائد دعوت کے سلسلے میں بھی ان کا زبردست حصہ رہا ہے۔ ان کی کتابوں کا تھوڑا سا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ زیادہ اہم ہے، اور بھی تفصیلات ہیں، ان کے مشائخ، ان کی ولادت۔ ان کی کتابوں کو دیکھ کر ان کے دعوتی اسلوب یا میدان کا پتہ چلتا ہے۔ شیخ نے جو ہے ایک کتاب حدیث نبوی کے سلسلے میں، ان کی چند کتابوں کے نام ہیں بین الامامین مسلم و دارقطنی، امام مسلم اور دارقطنی، ان دو اماموں کے درمیان کا معاملہ، اور یہ ماجسٹر، ہمارے یہاں کیا کہیں گے، ایم اے کا رسالہ ہے۔ اسی طرح النکت علی کتاب ابن الصلاح فی جزئین وهو رسالۃ الدکتورہ، یہ النکت علی ابن الصلاح، ابن الصلاح معروف عالم ہے فن حدیث کے، اصول حدیث کے، آپ جانتے ہیں، تو ان کے نکت دو جلدوں میں ہیں۔ یہ ان کی پی ایچ ڈی یعنی دکتورہ کا مقالہ ہے۔ اسی طرح تحقیق و کتاب المدخل الی الصحیح للحاکم، صحیح حاکم میں مدخل والی کتاب کی تحقیق، یہ اس کا پہلا حصہ شائع ہوا ہے۔ اسی طرح تقسیم الحدیث الی صحیح و حسن و ضعیف بین واقع المحدثین و مغالطات المتعصبین، یعنی صحیح، ضعیف، صحیح، حسن اور ضعیف کے درمیان جو حدیثوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، وہ اس کا محدثین کے نزدیک جو اس کی حقیقت ہے، اس کی واقعہ ہے، اور جو لوگ متعصبین، حدیث کے مخالفین، اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اس کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ میں کتاب کے نام کا ترجمہ کیا ہوں۔ یہ اصل میں عبد الفتاح ابو غدہ
اور محمد عوامہ، یہ دو شخصیات جو کوثری گروپ کے ہیں، انتہائی یعنی سمجھ لیجئے کہ عقیدے کے اعتبار سے اور منہج سلف کے اور حدیث کے مخالفین میں سے شمار ہوتے ہیں کوثری گروپ کے، تو ان کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اسی طرح منہج الامام مسلم فی ترتیب صحیح ہی، امام مسلم کا اپنی صحیح میں حدیث کی جو ترتیب رکھی ہے ان پہ کیا منہج ہے ان کا۔ اسی طرح ایک کتاب مذکرہ فی الحدیث النبوی ہے۔ عقیدے کے سلسلے میں کتاب التوسل والوسیلہ، یہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کی تحقیق کی ہے، تحقیق و کتاب التوسل والوسیلہ۔ اسی طرح ایک کتاب ان کی جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، شیخ مقیم فیضی صاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا تھا، وہ ہے منہج الانبیاء فی الدعوۃ الی اللہ فی الحکمۃ والعقل، اردو میں جو چھپی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اسلوب دعوت۔ یہ کتاب دین سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے وہ نوجوان جو مختلف قسم کی نعرے بازیوں سے اور کچھ جماعتوں کی چمک دمک اچھل کود اور دکھاوے سے متاثر اور مرعوب ہو جاتے ہیں، انہیں ضرور پڑھنا چاہیے، اور علماء طلبہ کو تو ضرور پڑھنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں جو دعوتیں ہیں، اخوانیت کی، جماعت اسلامی کی، تبلیغی جماعت کی، جماعت اہل حدیث کی، صوفیوں کی، فلاں اور فلاں کی، ان میں سے کون سی دعوت نبیوں کے منہج پر ہے اور کہاں کہاں انحرافات ہیں؟ اس سے آنکھیں بند کر لینا یا ذکر نہیں کرنا یہ کوئی اسلامیت کشادگی نہیں ہے۔ صحیح چیز کیا ہے اسے بیان کرنا، سمجھنا اور اختیار کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے کاموں کو مفید بنانے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں مقبول بنانے کے لیے۔ تو اس کتاب کو ہر اس شخص کو میں تو کہوں گا کہ وہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہو، تبلیغی جماعت سے ہو، جماعت اہل حدیث سے ہو، ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دعوت کا کام کر رہا ہے تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی دعوت کا کام انبیاء کے طریقے پہ ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر دعوت کے کام انفرادی یا اجتماعی سطحوں پر جو ہو رہے ہیں، اس میں انبیاء کے اسلوب اور ان کے منہج کا لحاظ بہت کم اور شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ان کی ہے براءۃ الصحابۃ الاخیار من التبرک بالاماکن والآثار، مختلف مقامات اور آثار، بزرگوں کے آثار، کہ یہ فلاں بزرگ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کا جوتا ہے، یہ منہ مبارک ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مستثنیٰ کر رہا ہوں۔ تو مختلف اماکن اور آثار قدیمہ، اس کا کپڑا، اس کا کنواں، دیوبند میں جو ہے مولانا نانوتوی صاحب نے جس کو انار کے درخت کے نیچے جو ہے نماز پڑھائی، تو وہاں جس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے تو ایسا ہو جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی۔ اور یہ اس طرح کا تبرک، کسی کا جھوٹا پینا، کسی کا چومنا، اور یہ آج کل چلتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو بہت کامن ہے۔ تو اس بارے میں کہا کہ صحابہ اخیار اس سے بری تھے، یعنی اس عقیدے کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اشیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک ثابت ہے، صحابہ اختیار دوسروں سے یا مقامات سے وہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فرق اور جماعت کے، یہ عقیدے کے سلسلے میں 2-3 کتابوں کا نام تھا۔ فرق اور جماعت کے سلسلے میں منہج اہل السنہ فی نقد الرجال والکتب والطوائف، لوگوں کے، کتابوں کے اور گروہوں کے پر نقد کرنے کے سلسلے میں، کسی پر تنقید کریں، کسی جماعت پر تنقید کریں، کسی شخصیت پر یا کسی کتاب پر، اس میں اہل سنت کا منہج کیا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے آج کل واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ چلتا ہے، جس کو دیکھو وہ کسی بھی عالم کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتا ہے، اس میں کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط، کہیں مخالفت کا، کہیں موافقت کا، اصول معلوم نہیں ہے اور لوگوں پر جرح و تنقید کر رہے ہیں۔ تو منہج کیا ہے، اصول کیا ہے، شرعی ضابطے کیا ہیں، اس کتاب سے معلوم پڑیں گے۔ اسی طرح کشف و موقف الغزالی من السنت و اہلہا، غزالی محمد الغزالی، یہ جدید دور کے انکار حدیث کے جراثیم والی شخصیات میں سے ایک ہیں، لیکن ایسی شخصیات آج عالم اسلام میں اپنی کچھ کتابوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ جیسے اب ہمارے یہاں جیسے وہ سر سید احمد خان تعلیمی اعتبار سے مشہور ہے، حمید الدین فراہی، تدبر قرآن والے امین احسان اصلاحی، مولانا ابوالعلا مودودی، لیکن ان کے یہاں حدیثوں کے انکار کا جراثیم ہے، سخت قسم کا، انتہائی سنگین، خطرناک یعنی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی غزالی صاحب اور کچھ اور بھی لوگ ہیں۔
جو صحیح حدیثوں کے تعلق سے انکار کرتے ہیں، ان کی روش محدثین سے ہٹی ہوئی ہے۔ یہ جو چیزیں میں تعارف کرا رہا ہوں اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں آج کے زمانے میں فتنوں کی شکل میں رائج ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو چھیڑتے نہیں، بولتے نہیں، اس پر بولنا سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف دانش مندی ہے، جبکہ ان پر بولنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بولتے اور لوگ ان گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی بچے حدیثوں کا رد کرنے لگیں، صحیح حدیثوں کا، ہمارے ہی بچے صحابہ کرام پر نقد کرنے لگیں، ہمارے ہی بچے اہل سنت والجماعت کے منہج سے عقیدے میں، عبادت میں، طریقے میں، منہج میں اختلاف کرنے لگیں، تو اس سے بڑی ہمارے لیے ناکامی کیا ہوگی؟ ہم دنیا کو دین بتانے جائیں اور اپنے بچوں کو صحیح چیز نہ بتائیں، وہ غلط چیزیں اختیار کر لیں۔ تو یہ اہم بات ہے، اور آج ہمارا جو درس ہے وہ بھی اسی اصول سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں مکانت و اہل الحدیث، ایک کتاب انہوں نے لکھی، اہل حدیث کا مقام، اہل الحدیث کا۔ یہ چند کتابیں ردود کی بھی، فرق اور جماعت کی تھی، ردود کی کتابیں ان کی کافی کچھ ہیں۔ اس میں اہل الحدیث هم الطائفۃ المنصورۃ الناجیہ حوار مع سلمان العودہ، یہ ایک کتاب کا نام ہے کہ اہل حدیث ہی نجات پانے والا طائفہ منصورہ ہے، اور یہ سلمان العودہ سے حوار، بات چیت والا انداز میں کتاب لکھی گئی ہے۔ سلمان العودہ اخوانیوں میں ایک ممتاز نام ہے علماء میں۔ اسی طرح ایک کتاب ان کی ہے اضواء اسلامیہ علی عقیدت سید قطب و فکرہی، سید قطب کی فکر اور عقیدے پر اسلامی روشنی۔ متاعین سید قطب فی اصحاب رسول اللہ سے، یہ والی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اسی دوسرے ہے متاعین سید قطب فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید قطب کے متاعین، نقد، جراح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ سید قطب تھے، مولانا مودودی تھے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ جراثیم پھیلا ہوا ہے، بھی میں تذکرہ کروں گا۔ شیعوں کا ایک گرگا نمائندہ جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں ہے، جس کو پتہ نہیں کیوں لوگ سن رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، ایسے جراثیم پائے جاتے۔ تو کہا سید قطب کے متعین، صحابہ کرام پر نقد۔ اسی طرح العواسم مما فی کتب سید قطب من القواسم، سید قطب کی کتابوں میں جو قواسم ہیں، دین کو توڑنے والے، عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں، اس سے بچاؤ کے ذرائع، تین کتاب ہے اس پہ۔ الحد الفاصل بین الحق والباطل، یہ ایک کتاب اور ہے، حق اور باطل کے درمیان حد فاصل۔ یہ بکر ابو زید سے مجازفات الحداد کے سلسلے میں حوار ہے۔ المحجۃ البیضاء فی حمایت السنت الغراء، سنت کے دفاع میں یہ کتاب ہے۔ جماعت واحدہ لا جماعات، ایک ہی جماعت ہے، بہت سی جماعتیں نہیں۔ وصراط واحد لا عشرات، اور ایک صراط، یہ ایک ہی کتاب کا نام ہے، ایک راستہ ہے، دسیوں نہیں۔ یہ عبد الرحمن عبد الخالق جو کویت کے عالم ہیں، جو اپنے آپ کو بظاہر سلفی بولتے ہیں، اور ان کی بعض کتابوں سے ہم لوگوں نے بھی کچھ استفادہ کیا ہے، کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اخوانیت، انحرافات واضح طور سے پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے کئی علماء اہل حدیث سے کافی کچھ اختلاف کیا۔ اسی طرح النصر العزیز علی الرد الوجیز، التعصب الذمیم و آثارہ علی غنی، کیا ہے، غنی بھی سالم العجبی، یہ کیا نام میں تھوڑی غلطی کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح بیان و فساد المعیار، یہ بھی حوار ہے۔ التنکیل بما فی توضیح الملباری من الاباطیل، دحض و اباطیل موسیٰ الدویش، ازحاق و اباطیل عبد اللطیف باشمیل، انقضاض الشہب السلفیہ علی اوقار عدنان الخلفیہ۔ اسی طرح اس کے علاوہ النصیحۃ ہی المسئولیۃ المشترکہ، اور 2-3 کتابوں کا نام ہے، میں نے کافی کچھ نام لیے، 2-4 کتابیں اور بھی ہیں۔ ان کے سلسلے میں وقت کے جو کبار ہمارے علماء گزرے ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے ان کے، اور علامہ جامی کے بارے میں پیچھے تو دونوں کی تعریف کی، کہا کہ یہ معروف علماء اہل سنت میں سے ہیں اور سلفیت کے مشہور شخصیات میں سے ہیں۔ ان کی تعریف میں اور بھی کئی باتیں انہوں نے کہی، کہا کہ شیخ ربی من خیرت اہل سنت والجماعہ، ابن باز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے پسندیدہ چنندہ لوگوں میں سے ہیں، اور یہ معروف ہے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، اور ان کی کتابیں اور مقالات بہت معروف ہیں۔ شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان کے تعلق سے کہا کہ اختصار سے میں اگر کہوں، بیچ کی ان کی ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے جھنڈے کے علمبردار آج کے زمانے میں موجودہ دور میں اگر کہا جائے کہ موجودہ دور میں جرح و تعدیل کی کون سی شخصیات مجروح ہیں، اس کی طرف، اس سلسلے میں کسی کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی وہ شیخ البانی کے الفاظ میں
کہ جرح و تعدیل کے جھنڈے کے اٹھانے والے موجودہ دور میں صحیح معنوں میں بحق کہنا ہے ہوا اخونا دکتور ربی، وہ ہمارے بھائی دکتور ربی ہیں. ہاں، اور جو لوگ دکتور ربی کا رد کرتے ہیں، علامہ المانی کا جملہ ہے کہ والذین یردون علیہ لا یردون علیہ بعلم ابدا، جو لوگ دکتور ربی پر رد کرتے ہیں وہ کبھی قطعی طور سے ابدی طور سے علم کے ساتھ، ان کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے رد کرتے ہیں. والعلم معہ، اور علم حقیقت میں یعنی دلیل علم حق شیخ ربی کے ساتھ ہے. ہاں، آگے انہوں نے مزید باتیں کہی اور ان کی اسلوب میں شدت کا ایک شکوہ کیا ہے کہ اگر یہ شدت تھوڑی سی کم کر دیں تو جمہور امت اور بھی ان سے استفادہ کرے گی، اور پھر آگے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے. اسی طرح شیخ ابن عثیمین محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا دکتور ربی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اما الشیخ ربی فانا لا اعلم عنہ الا خیرا، رہے دکتور ربی تو ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا. والرجل صاحب سنت و صاحب حدیث، اور یہ آدمی سنت والا حدیث والا ہے. یہ تھوڑی سی بات میں نے مناسب سمجھی کہ درس کے آغاز میں. کل ہماری ایک ایسی شخصیت، آج کا جو زمانہ ہے قلت رجال کا زمانہ ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں ذکر فرمایا ہے کہ ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم وینقص کیا ہے ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی. ہمارے یہاں لوگ اس سلسلے میں جب یہ حدیث یا اس کا ترجمہ پڑھتے سنتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ آج کا دور تو بڑا علم کا دور ہے. ہاں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقیات ہو گئی، دنیا گلوبل ولیج بن گئی، ذرائع ابلاغ، نئی نئی مشینیں، ایجادات، انکشافات، اور دنیا کہاں کہاں جا رہی ہے، کتنی ترقی کر لی ہے. یہاں جس علم کا ذکر ہے وہ علم دین ہے، حق کا علم ہے. اور حق کے علم کے اعتبار سے اگر آپ آج کے زمانے کو دیکھیں، جہاں یونیورسٹیوں کا جال ہے، ڈگریوں کا انبار ہے، تعلیم کی بہت بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، دکانیں بول رہا ہوں انورٹڈ کاماز میں، اس میں اگر آپ حقیقی علم ڈھونڈیں تو بہت کم ملے گا. ہاں، علامہ کہنے والے جاہلوں کی کثرت ہے. اس جملے کو غور سے یعنی انڈر لائن کیجیے، علامہ کہلانے والے جاہلوں کی. میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ ایک آدمی کو کوئی علامہ کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، یعنی آپ کسی چیز کی بھی پوجا کرو، آپ اللہ کی پوجا کر رہے ہو. ہندو جس مورتی کی پوجا کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ ہے. ابن عربی کا یہ قول آج ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار، جن کو لوگ پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پوچھتے نہیں مطلب سنتے ہیں بڑی عقیدت سے، ہمارے اہل حدیث بھی، کتنی جہالت ہے ان اہل حدیثوں کی. مجھے تو ان کو اہل حدیث ماننے میں شبہ ہے، الا یہ کہ غفلت کا عذر کر لیا جائے، کم علمی کا، مگر اس کے باوجود ان کو دعویٰ یہ رہتا ہے کہ ہم کو بہت سمجھتا ہے. اپنے علماء پر تنقید کرتے ہیں. رافضی دو میزائل مار دے ہوئے تو اس کی لنترانے، اس کی جو ہے قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. منہج اصول کچھ نہیں ان کا. دیکھ لو آج فلسطین کے لیے سعودی کچھ نہیں کرا. ایران نے کیا کیا جنگ بندی کے بعد بھی؟ آج غزہ کا کیا حال ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. ان کا لیڈر بیان دیتا ہے جو آن ریکارڈ ہے کہ ہم تل ابیب سے پہلے سعودی عرب کو اور ریاض کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا بغض اور عناد ظاہر ہے. تو اب ایسے فکر جہاں عام ہو اس کو آپ علم والا دور کہیں گے یا جہالت والا کہیں گے؟ توحید جو دین کی بنیاد ہے. ہاں، ایک صاحب نے ابھی کہیں پڑھا تھا میں نے کہ کہا کہ اگر آپ غور کریں مسلمانوں میں، غیر مسلم کافر تو چلیے دین کے حقیقی علم سے محروم ہیں ہی، اگر اسلام کی بات کریں آپ، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں اگر آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں، گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں، سب کو ملائیں، افراد، جماعتیں، تو لا الہ الا اللہ کے کلمے کو زبان سے ادا کرنے کے علاوہ کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہے. اور لا الہ الا اللہ، ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی، اگلا جملہ اور اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو کہنے میں متفق ہیں اس کے معنی، مراد اور تقاضے میں بھی متفق نہیں ہے. کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پہ مسلمانوں کا اتحاد ہو. ہاں بھائی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ بولتے ہیں نماز فرض ہے، یہ ٹھیک ہے، الکل جمیعی مجموعی اعتبار سے شاید ہی کچھ چیز ایسی مل جائے.
ورنہ مجموعی اعتبار نماز پہ بھی تو کچھ لوگوں کو اختلاف ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ جیسے روافظ کو کچھ لوگ جوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا وہ ایسے ہی مانتے ہیں 5 وقت کی؟ منکرین حدیث کو تو چھوڑیے، وہ بھی نہیں مانتے. ان میں الگ الگ کیٹیگری ہے، کچھ 3 وقت کی مانتے ہیں، کچھ 1 وقت کی مانتے ہیں، کچھ ایک بھی نہیں مانتے. اب لا الہ الا اللہ کی تشریح میں آپ اخوانیوں کو، جماعت اسلامی والوں کو دیکھیے تو وہ اور متکلمین کی طرح ربوبیت والا معنی کرتے ہیں، اور جب پلٹتے ہیں تو پھر ابن عربی والی تشریح کرتے ہیں جو صوفیوں نے اختیار کر رکھی ہے کہ اللہ موجود صرف اللہ ہی ہے، تو ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، خالی اللہ ہے، آپ بھی اللہ ہے، میں بھی ہوں، چرند پرند سب. کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا. تو ایک اتنا تضاد. اب بتائیے کہ کیا یہ علم کا دور ہے؟ علم کا دور ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں عقیدے کے معاملے میں سارے لوگ متفق تھے، وہ علم کا دور تھا. پھر تھوڑے تھوڑے اختلافات شروع ہوئے. اختلافات میں جو لوگ منحرف ہوتے گئے، جتنا انحراف ہوا اتنی قرآن حدیث سے دوری ہوتی گئی. اور آج کا دور کیا ہے؟ تو علم کا دور نہیں ہے، اہل علم کی قلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بخاری مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے یہ بتایا کہ علم کیسے اٹھے گا. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا لا يقبض العلم بقبض، کیا ہے انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی کھینچ کر نہیں اٹھا لے گا، ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو علماء کو اٹھا کر اٹھائے گا. اہل علم جو صحیح معتبر علماء کی بڑی بھیڑ ہے، اس میں صحیح معتبر علماء ربانیین کی قلت ہے. میں ایسا مانتا ہوں، اللہ میرے اس گمان کو درست کرے، کہ شیخ ربیع بن ہادی انہی میں سے تھے علماء ربانیین جن کو مخالفتوں کا ڈر نہیں تھا، حق کو پیش کرتے تھے، باطل کا رد کرتے تھے، کتابیں لکھی، کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، ایک اپنی امانت داری ادا کی، اللہ قبول کرے. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب عالم کی کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب یہاں کسی کو نہیں باقی رکھے گا یا کچھ رہیں گے، پھر بھی لوگ دوسروں کو بنا لیں گے. وہ دونوں معنی میں سمجھتا ہوں گنجائش ہو سکتی ہے، باریک بحث. تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا. آج کتنے جاہلوں کو لوگوں نے سردار بنایا. میں نے ابھی کہا تھا جاہل علامہ جو شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو غلط بول رہے ہیں. یہ سلمان حسینی، ادب سے نام لے رہا ہوں، نہیں لینا چاہیے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، جو صحابہ کرام کو برا بھلا بولے. ان کو لوگ پیچھے چل رہے ہیں، ان کے ایسے لوگوں کے. تو یہ جہالت ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ جس پر جوتے چپل مارنا چاہیے اس کو قائد بنایا، اس کو اپنے دین اور آخرت اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، جو گمراہ کر رہے ہیں، جو شرک خرافات یا غلط عقیدہ پیش کر رہا ہے، اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ متفقہ عقائد کی مخالفت کر رہا ہے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہ دور ہے علماء کی قلت کا، علم کے اٹھائے جانے کا، جاہلوں کو قائد بنانے کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جاہلوں کو لوگ سردار بنائیں گے تو فسئلوا، ان سے سوال ہوگا، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ایسے میں ایسے علماء ربانیین کا دنیا سے اٹھ جانا ایک بڑا خسارہ نظر آتا ہے، اور حقیقت میں خسارہ ہے. اہل علم شیخ ربیع کا اس دنیا سے جانا خسارہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کی کوششوں کو رب العالمین قبول فرمائے، ان کو اپنے یہاں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے لیے ان کا نعم البدل اچھے علماء اہل علم ہم کو عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی بات ان کے تذکرے میں میں نے عرض کی، اور حالات کے تناظر میں یہ ہمیں بہت سارے جو مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچا، وہ نقصان پہنچا، آپ ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں، خبروں میں ذکر کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ خبر ہمارے لیے زیادہ دکھ دینے والی ہونی چاہیے اور ہے. یہ پوری امت کے لیے ایک علمی سرمایہ کا اٹھ جانا ہے. یہ ایسی شخصیت ہے کہ شیخ مقبل بن ہادی، ان کا ایک قول چھوٹ گیا، یمن کے بہت بڑے سلفی عالم گزرے ہیں ماضی قریب کے.
ان کا یہ کہنا تھا کہ دکتور ربیع ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر وہ کسی کے بارے میں آج یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی اخوانی ہے یا اس آدمی کے اندر یہ فتنہ ہے، لوگ مانتے نہیں تھے. کچھ دنوں کے بعد یہ ظاہر ہوتا تھا کہ واقعی جیسا دکتور ربیع نے کہا تھا ویسا ہی ہوا. عربوں میں، ہمارے یہاں لوگ جانتے نہیں ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں یہ جب مصر کے اخوانی اور یہ یہاں سے مارے بھگائے گئے، سعودی عرب نے ان کا استقبال کیا، مہمان کی طرح ان کو عزت دی، مقام دیا، رعایتیں دی، رہنے کی جگہ دی، تعلیم کا موقع دیا، بڑے بڑی پوسٹ پہ ان کو لگا دیا. یہ اپنے آپ کو سلفی بولتے تھے وہاں، اور جب پوسٹ مل گئی، دولت کما لیا، بہت کچھ اثر رسوخ ہو گیا، تو اندر اندر چھپ چھپا کے وہی جو ان کا شیعوں کا باطنیوں کا طریقہ ہے، چھپ چھپا کر حکومت کے مخالف چیزوں کو پروپیگنڈا کرنا، کوششیں کرنا. یہ ایک، میں ایسی ویسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کامن ہے، وہاں کے لوگ جانتے ہیں. اس قسم کی حرکتوں میں یہ ملوث رہتے تھے. سعودی عرب کے بڑے بڑے اداروں میں، جامعہ اسلامیہ، جامعہ ام القرا، یونیورسٹیز میں، حکومت کے محکموں میں یہ لوگ گھسے ہوئے تھے. ابھی تھوڑی چھٹائی ہوئی تو یہ تلملا رہے تھے. سعودی کے جو برائیاں کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، چھٹائی کی گئی. کہاں تک گھسے تھے؟ یہ حرم تک میں گھسے ہوئے تھے. سامنے یہ کہتے تھے کہ ہم سلفی ہیں، لیکن اندر سے حکومت کے خلاف پمفلیٹ بانٹنا، لوگوں کو حکومت کے خلاف خبریں دینا، نوجوانوں کو اب محسوس ہو کہ یہ ہماری بات سنے گا، اس کے خلاف ورغہ لانا، اس قسم کی حرکتیں ان کی ہوتی تھی. لیکن وہاں اللہ کی مدد کہی جائے گی، ہے واقعی کہ ایسے کئی لوگ بے نقاب ہوئے، سامنے آئے، اور ان کو جو ہے ایک زمانہ ایسا بھی ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ان کا غلبہ تھا. وہاں کے جو پرنسپل یا ڈین جو بھی کہتے ہیں، سب سے بڑے پوسٹ پہ وہ اخوانی تھے. سلفیوں کی چھٹائی ہو رہی تھی غیر محسوس طریقے پہ. تب بھی یہ شیخ ربیع وغیرہ ہی اپنے محاذ پر ڈٹے رہے، تسلی دیتے رہے، کوشش کرتے رہے. تو شیخ مقبل نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا، گویا شیخ مقبل کا جو جملہ میں نے ادھورا نقل کیا کہ کسی کے بارے میں یہ کہتے تھے تو بعد میں صحیح ظاہر ہوتا تھا، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جدید دور میں فتنہ اور اہل فتنہ، بدعت اور اہل بدعت اور اہل سنت کے یا مسلمانوں کے دائرے میں رہ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی فکر اور دعوت کے علمبرداروں کو پہچاننے میں اللہ رب العالمین نے شیخ ربیع کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا. ایسی شخصیت کا جانا یقیناً بڑا خسارہ ہے. رب العالمین اس خسارے کو پورا کرے اور دکتور ربیع کو پروردگار اعلیٰ مقام اور اپنے یہاں تقرب کا درجہ عطا فرمائے. ہمیں بھی ان کے صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے.